بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ ہم عباد الرحمن کی یہ بات کر رہے تھے، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کو پہچاننے کے لیے لوگوں کو سورہ رحمان کا آخری رکوع پڑھنا چاہیے، اور سب سے پہلی شرط یہ بتائی تھی کہ وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتی۔ ان کی چال ڈال سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان متکبر ہے یا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ جو متکبر جو ہے وہ تکبر کرنے والا علم کے لحاظ سے ہو، دولت کے لحاظ سے ہو، منصب کے لحاظ سے ہو، کسی مقام کے لحاظ سے ہو، تو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ شیطان کا دل دادا ہے، اور جو تکبر ہے صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متکبرین کا جہنم باولس میں ان کو ڈالا جائے گا، اور ان کی جو شکلیں ہوں گی چھوٹے سے کیڑے مکوڑے کی طرح ہوں گی، اور اس کے ارد گرد آگ کی نہریں ہوں گی، آگ جلائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی، اور چھوٹا جو کیڑا ہوتا ہے انسانوں کی شکل میں ہوگا، اور تمام جہنمیوں کی جو پیپ اس کے ارد گرد اور اس میں گھومتا پھر رہا ہوگا۔ ایسی سزا ایسے تکبر کرنے والے کو شخص کو ہوگی۔ کسی بھی لحاظ سے اعتدال کا اختیار کرنے چاہیے۔ دوسری بات ہماری یہ ہم نے کی تھی، جب جاہل بندوں سے واسطہ پڑ جائے، بحث مباحثے کا کوئی بات کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آیات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور وہ جاہل اس کو کہتے ہیں جو سمجھ لینے کے بعد باوجود تو اپنی ہٹ درمی میں اڑا رہتا ہے اور وہ جاہل بنا ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو سلام کہہ کر پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ تیسری بات یہ بھی کہی تھی، جو الرحمن کے بندے ہوتے ہیں، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کو اپنی غلطیوں پہ نادم رہتے ہیں اور ساری رات جو ہے وہ گزار دیتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں، اور ان کی جو کروٹیں جو ہیں وہ زمین پر نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ کی سجدے اور قیام میں نماز میں وہ اپنی ساری کی ساری رات گزار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے۔ اور جو تکبر کرنے والے شخص ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ وہ چلے جائیں گے۔ اسی لیے حضرت معاذ بن جبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تو انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دی جو مجھے جنت میں تو پہنچا دے اور جہنم سے مجھے دور کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یار آپ نے تو بڑا مشکل سوال کر دی ہے، بہت عمدہ سوال کیا، اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو اگر تو یہ چاہتا ہے جنت میں جانے کے لیے تو تمہارا لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، تم نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، بیٹھے نہیں رہنا، اللہ کا حکم آیا نماز پڑھنے کی آواز یا اذان یا اپنی خوش گپیوں میں لگے رہے، یہ کام نہیں کرنا، اور رمضان کے روزے، بیت اللہ کا حج، اور اپنے مال کا زکوٰۃ اخراجات خرچ کرنے ہیں۔ اور آپ نے ساتھ یہ بھی بتایا میں تمہیں جنت میں جانے والی جو بلائیوں کا ہے بلائی ہے دروازہ جو اس کا میں بتا دیتا ہوں، جو روزہ ہے وہ اس کے لیے ڈال ہے، جو صدقہ گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ انسان سے گناہ ہوتے ہیں جب وہ آدمی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، پیسوں کے لحاظ سے صدقہ ہو، علم کے لحاظ سے ہو، اور کسی لحاظ سے ہو، اچھی بات کہنا بھی ایک صدقہ ہے۔ تو آدمی کو ہر معاملے میں اچھائی دیکھنی چاہیے، جو بھی بات کرے اپنی زبان سے کرے وہ اچھے طریقے سے کرے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان آدھی رات کو جب اٹھتا ہے پھر اپنے اللہ تعالیٰ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا، جو جس طرح یہ آیت ہم نے پڑھی ہے تو وہ یبیتون لربهم سجدا وقیاما، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کی جو کروٹیں ہوتی ہیں بستر پر نہیں لگتی، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے تتجافی جنوبهم عن المضاجع، اپنے رب کو خوف اور طمع کی وجہ سے ہم سے کو غلطی ہوئی، اور طمع یہ ہوتا ہے میرا اللہ رب سے راضی ہو جائے اور میں قیامت والے دن اپنے رب کے ہاں کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ دن رات ان کو یہی فکر پڑی رہتی ہے۔ اور یہ ساتھ یہ آپ نے آیت پڑھی اور فرمایا اس تمام کام کا جو سر تو اسلام ہے، اور اس کا جو ستون ہے نماز ہے، اور اس کی کوہنن جو بلندی ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی راہ میں
یعنی جہاد کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے، اور اپنے آخر کار اپنے سر کو بھی تن سے جدا کر دینے والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ہر لمحہ جہد کرتے رہنا۔ میرے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اس کے اوپر چلتے رہنا، اور فرمایا اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا اسے روک کر رکھ۔ میں نے کہا ہم اپنی بات چیت میں پر بھی پکڑے جائیں گے، چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں ہمیں اس کے اوپر پکڑے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے معاذ افسوس تجھے معلوم ہی نہیں کہ انسان کو اوندے منہ جہنم میں ڈالنے والی چیز جو ہے زبان ہوگی۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی دن رات کو وہ ان کو سو نہیں سکتے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اور ہر وقت یہ دنیا داری طلب نہیں کرتے رہے۔ ہم تو جب بھی دعا کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں مال و دولت دے دے، ہمیں یہ مکان دے دے، فلاں دے دے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے اللہ جو تو ہر وقت وہ دعا کرتے رہتے ہیں اللہ ہم سے یہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ ٹال دے، اس عذاب سے ہم کو بچا لے، اور اس عذاب میں ہم مبتلا نہ کریں۔ اور دن رات وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ جو عذاب ہے یہ نہ چھوٹنے والا ہے، چمٹ جانے والا ہے، اور اس کے باوجود وہ لوگ دعائیں کرتے رہتے ہیں عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے، یہ عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ اور سورہ نور میں بھی نبی اللہ رب العزت نے فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ الوجوہ والابصار، وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے خیال سے جس میں دل اور نگاہیں الٹ دی جائیں گی، یعنی اگرچہ وہ اپنی ہر مصروفیت پر اللہ کے ذکر کو ترجیح دیتے ہیں، جتنی بھی مصروفیات ہوں، یہ ہماری یعنی ہماری جو ایمز ہے، سب سے ہمارا کام اہم کون سے وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ کے ہم ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انھا ساءت مستقرا و مقاما، اور یہ یقیناً جو بری جگہ ہے، یہ برا ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو بچا کے رکھا۔ یہ سورۃ فرقان کے آیات ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے برعکس اللہ رب العزت سے ہر وقت جو اس کے بندے ہیں وہ یہ ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آگے ہم دیکھیں گے وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، کون سی اس کی صفت ہے، وہ 67 آیت ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق دے۔ یہ رحمان کے بندوں کی، اللہ کے بندوں کی بات ہو رہی تھی۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔